آگے سبق دیکھیے بھائی کتاب میں ثلاثی مزید مطلق بے حمزہ وصل را 5 باب است. باب اول افعال علامت آن حمزہ قطعی است در ماضی و امر و علامت مضارع آن در معروف ہم مضموم میں باشد. تصریفہ اکرم یکرم اکراما فہو مکرم و اکرم یکرم اکراما فہو مکرم. الامر منہ اکرم والنہی عنہ لا تکرم. الظرف منہ مکرم. بھائی گزشتہ سبق کا خلاصہ، گزشتہ سبق میں آپ نے ثلاثی مزید فی مطلق کے با حمزہ وصل والے ابواب پڑھے تھے. انہوں نے بتلایا تھا آپ کو کہ ثلاثی مزید فی مطلق جو ہے وہ 2 قسم پر ہے، ایک با حمزہ وصل اور ایک بے حمزہ وصل. با حمزہ وصل کے 7 باب ہیں اور بے وصل کے 5 باب ہیں بھائی، جو آج ہم پھر پڑھیں گے. تو جو با حمزہ وصل کے 7 باب ہم نے گزشتہ سبق میں پڑھے تھے. سب سے پہلے آپ نے پڑھا باب افتعال کے بارے میں، اور انہوں نے بتلایا تھا کہ اس کی علامت کیا ہے کہ اس میں فا کے بعد ایک تا زائد آتی ہے افتعال بھائی. پھر اس کے بعد کل آپ نے باب افتعال کے کچھ قوانین اور ضابطے بھی پڑھے تھے. ایک قاعدہ یہ پڑھا تھا کہ اگر فا افتعال جو ہے دال یا زال یا زا ہو تو افتعال کی تا کو دال سے بدلیں گے وجوباً، اور پھر اگر فا کی جگہ دال ہے تو اس دال کا اس دال میں ادغام کریں گے وجوباً، جیسے ادعا. اور اگر فا کی جگہ دال ہے اور تا کو کس سے بدل دیا ہے؟ دال سے، تو پھر اس دال اور دال میں 3 صورتیں ہیں. یعنی زال جو فا کے مقابلے میں آیا اس میں 3 صورتیں ہیں. یا تو اس زال کو بھی دال کر کے دال میں کیا کر دو؟ ادغام، جیسے ادکارا. یا اس دال کو زال کر کے اس زال میں ادغام کر دو تو اذکارا. اور چاہیں تو ان کو اسی طرح چھوڑ دیں اذکارا. تو یہاں تینوں صورتیں جائز ہیں. اور اگر فا کی جگہ زا آئے تو اگلی تا کو دال سے بدل دیا تو آپ چاہیں تو ان کو اسی طرح رکھیں، جیسے ازدجارا. اور چاہیں تو دال کو بھی زا کر کے زا میں ادغام کر دیں ازدجارا. اس کے بعد دوسرا قانون پڑا تھا کہ اگر فا افتعال جو ہے صاد، ضاد، طا یا ظا ہو تو افتعال کی تا کو ہمیشہ کس سے بدلیں گے؟ طا کے ساتھ. کس سے؟ طا. اب اگر فا کی جگہ بھی طا ہے تو اس طا کا اس طا میں وجوباً ادغام کریں گے، کیونکہ 2 حرف ایک جنس کے آ جائیں تو ان کا آپس میں کیا کرتے ہیں؟ ادغام. جیسے اطلبا. اور اگر فا کی جگہ ضا تھی اور اگلی تا کو بدل دیا طا سے تو یہاں پھر 3 صورتیں ہیں. یا تو اس اگلی طا کو بھی ضا سے بدل کر ضا کا ضا میں ادغام کر دیں، جیسے الظلما. اور چاہیں تو اس ضا کو جو فا کی جگہ ہے اس کو طا کر کے اگلی طا میں ادغام کر دیں، جیسے اطلما. اور چاہیں تو ان کو علیحدہ علیحدہ ہی رکھیں اذطلما. اور اگر فا کی جگہ صاد یا ضاد آ جائے تو اگلی تا کو بتلا چکے ہیں کس سے بدلیں گے؟ طا سے. آپ چاہیں تو ان کو علیحدہ ہی رکھیں، جیسے استبارا اور اضطربا. اور چاہیں تو طا کو بھی اسی صاد یا ضاد کی جنس سے بدل کر اس میں ادغام کر دیں تو استبارا بھی جائز اور استبارا بھی جائز. اسی طرح اضطربا بھی جائز اور اضطربا بھی جائز ہے. پھر ایک اور قانون فا سے متعلق بتلایا تھا کہ اگر افتعال کی فا سا ہو گئی، الف با تا سا ہو تو پھر تا کو بھی افتعال کی تا کو بھی سا کر کے سا میں ادغام کریں گے. اور جیسے استارا، اصل میں کیا تھا؟ استارا. اور چاہیں تو استارا بھی پڑھ لیں اور چاہیں تو اتارا، سا کو تا کر کے تا میں کیا کر دیں؟ ادغام. لیکن سب سے عمدہ لغت اس میں کون سی ہے کہ تا کو سا کر کے سا میں ادغام کریں استارا، جیسے قرآن میں آیا ہے. اس کے بعد آپ نے یہ بھی پڑھا، اگلا قانون پڑھا کہ اگر افتعال کے عین کی جگہ تا، سا، جیم، زا
دال زال سین شین صاد ضاد یا طا ظا آ جائیں تو پھر اس تا کو جو آگے عین آ رہا ہے، عین کی جگہ یہ 12 حروف میں سے کوئی ایک آ گیا تو عین سے ماقبل جو تا ہے افتعل، تو اس تا کو بھی عین کی جن سے بدل کر اس میں ادغام کریں گے، اور عین کی حرکت کس کو دے، اس تا کی حرکت کس کو دے دیں گے، ماقبل کو، اور پھر حمزہ وصل کی ضرورت نہ رہے گی تو اس کو گرا دیں گے۔ اور اسی فا میں پھر کسرہ بھی جائز ہے، کسرہ بھی جائز ہے، تو لہذا خصم یا خصم یہ بھی جائز، اور خصم یا خصم یہ بھی جائز۔ اسی طرح حدا یا حدی یا ہدا یا ہدی دونوں جائز، اور اس میں فاعل میں ضمہ بھی جائز ہے۔ اس میں فاعل میں معلوم ہو، اس میں فاعل میں پھر 3 صورتیں بن جائیں گی، ایک تو کیا فا پر زبر ہو، ایک فا کے نیچے زیر ہو، اور تیسری صورت فا پر ضمہ ہو، جیسے مخصم، مخصم اور مخصم۔ صورت سمجھ میں آ رہی ہے؟ اور پھر میں نے بتلایا تھا فتحہ کیوں جائز، کیونکہ تا کی حرکت نقل کر کے کس کو دے دی، فا کو۔ اور کسرہ کیوں جائز، ہاں الساکن اذا حرک حرک بالکسر، جی کیونکہ اجتماعی ساکنین آ گیا، خا بھی ساکن تھی اور آگے صاد بھی ساکن تھا تو اس کو کسرہ والی حرکت دے دی۔ اچھا، اور ضمہ کیوں جائز، کیونکہ ماقبل میم پر ضمہ تھا تو اس آگے خا یعنی فا پر بھی ضمہ پڑھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد اگلا باب باب استفعال تھا، اور اس میں باب استفعال کی علامت کہ فا سے پہلے کیا علامت ہے، خود سوچ کر بول دیں، استفعال، ہاں فا سے پہلے سین اور تا زائد ہیں، اور عموماً یہ جو سین ہوتا ہے یہ طلب کے لیے آتا ہے، تو استنصرہ کا کیا معنی، مدد طلب کرنا، مدد طلب، تو یہ سین طلب کے لیے عموماً آتا ہے۔ اور اسی میں ایک فائدہ انہوں نے آپ کو یہ بھی بتلایا تھا کہ قرآن میں جو آیا ہے فَمَا اسْطَاعُوا اور مَا لَمْ تَسْطِعْ، وہ اسی باب استفعال سے ہے، اور اس باب یعنی استطاع یستطیع اس کے اندر تا کو حذف کرنا بھی جائز ہے، بھائی جائز ہے۔ اس کے بعد اگلا باب باب انفعال پڑا تھا، اور اس کی علامت کیا تھی کہ فا سے پہلے نون زائد آتا ہے، اور یہ باب ہمیشہ لازمی ہوتا ہے، اور اگر کوئی ایسا کلمہ ہے جس کے فا کی جگہ نون ہے اور آپ اس سے باب انفعال والا معنی ادا کرنا چاہتے ہیں یعنی لازمی بنانا چاہتے ہیں، تو پھر اس کے اگر فا کی جگہ نون ہے تو پھر باب انفعال میں نہیں لے کر جائیں گے بلکہ اسے باب افتعال میں لے جائیں گے۔ بھائی اگلا باب باب افعلال تھا، اور اس سے اگلا باب باب افعیلال تھا، افعیلال، اور اس سے اگلا باب باب افعیعال تھا، بھائی افعیعال، اور یہ تینوں باب بھی لازمی ہیں بھائی، اور ان کے اندر باب افعلال اور افعیلال ان میں ایک لام زائد ہے اور ایک لام اصلی ہے، اسی طرح افعیعال اس میں ایک عین زائد ہے اور ایک عین اصلی ہے بھائی۔ اور آخری باب جو پڑھا آپ نے وہ باب افعوال تھا، اور اس کی علامت کیا تھی، واو مشدد بھائی، واو مشدد۔ یہاں تک بات سمجھ میں آ گئی؟ اب آگے دیکھیے بھائی، کہتے ہیں ثلاثی مزید مطلق بے حمزہ وصل را پنج باب است، کہ ثلاثی مزید مطلق بے حمزہ وصل کے 5 باب ہیں۔ کس کے؟ ثلاثی مزید فی مطلق، ایک تو تھا نا ملحق جس کو کس سے ملایا ہے، رباعی سے، ملحق نہیں مطلق جو ہے، اور بے حمزہ وصل، با حمزہ وصل کے تو کتنے باب گزر گئے، 7، تو بے حمزہ وصل کے کتنے باب ہیں، 5، تو کہتے ہیں ثلاثی مزید مطلق بے حمزہ وصل را 5 باب است، ثلاثی مزید مطلق بے حمزہ وصل کے 5 باب ہیں۔ باب اول افعال، پہلا باب کیا ہے، باب افعال، علامت حمزہ قطعی است، اس باب کی علامت حمزہ قطعی ہے در ماضی و امر، ماضی میں اور امر میں۔
باقی بابوں میں جو حمزہ شروع میں آتا تھا میں نے آپ کو بتلایا وہ سب حمزہ وصلی ہیں، صرف باب افعال کا حمزہ کیا ہے؟ قطعی، اور حمزہ وصلی درج عبارت میں گر جاتا ہے۔ کیا معنی درج عبارت؟ یعنی وسط عبارت میں، عبارت کے بیچ میں آ جائے تو حمزہ وصلی کو ہمیشہ گرا دیتے ہیں، جیسے زید ابن بکر، یہ ابن کا حمزہ کیا ہے؟ وصلی، تو جب ملا کر پڑھیں گے یہ گر جائے گا، زید بن بکرین۔ طریقہ سمجھ میں آیا؟ تو یہ جتنے حمزہ ہیں ان بابوں کے شروع میں یہ تمام حمزہ وصلی ہیں، یہ سب درمیان عبارت میں گریں گے سوائے کس کے؟ باب افعال کے، کہ وہ حمزہ قطعی ہے۔ تو کہتے ہیں باب افعال علامت یہاں حمزہ قطعی اصدر ماضی و امر، اس کی علامت حمزہ قطعی ہے ماضی میں اور امر میں، بھائی مضارع میں نہیں، بھائی مضارع میں وہ حمزہ گر جاتا ہے۔ اکرما یکرمو، دیکھو حمزہ یہاں نہیں ہے، یکرمو یا کاف را میم، کوئی حمزہ نہیں، تو اسی لیے کہا ماضی اور امر میں۔ وہ علامت مضارع در معروف ہم مضموم میں باشد، اور مضارع کی علامت اس میں معروف کے اندر بھی مضموم میں باشد، مضموم ہوتی ہے۔ ضربا یضربو، دیکھو علامت مضارع یا پر کیا پڑا؟ زبر۔ اچھا، نصرا ینصرو، علامت مضارع پر کیا پڑا؟ زبر، فتحہ پڑا۔ اسی طرح استخرجا یستخرجو، یا پر کیا پڑا؟ فتحہ پڑا۔ تو تمام ابواب کی علامت مضارع مفتوح ہوتی ہے، ہاں مجہول بناؤ تو پھر مضموم ہوگی، جیسے یضربو سے مجہول بناؤ یضربو، اب علامت مضارع کیا ہو گئی؟ مضموم۔ لیکن یہ جو باب افعال ہے اس میں معروف کے اندر بھی علامت مضارع کیا ہوگی؟ مضموم۔ اکرما یکرم، یکرم نہیں بلکہ اکرما یکرم، یا پر ضمہ پڑھیں گے۔ اور ایک ضابطہ آپ نے ابواب الصرف میں پڑھا تھا کہ علامت مضارع مضموم کتنے بابوں میں آتی ہے؟ 4 باب ہیں، 4۔ نمبر 1 باب افعال، نمبر 2 باب تفعیل، نمبر 3 باب مفاعلہ، اور نمبر 4 باب دحرجہ۔ دحرجہ، باب افعال، باب تفعیل، باب مفاعلہ، یہ ابواب الصرف میں تینوں باب اکٹھے ہیں، باب افعال، باب تفعیل، باب مفاعلہ۔ دیکھو باب افعال اکرما یکرمو، باب تفعیل دیکھ لو صرفا یصرفو، دیکھو یا پر ضمہ ہے، اور باب مفاعلہ دیکھ لو قاتلا یقاتلو، یا پر کیا ہے؟ ضمہ، اور اسی طرح باب دحرجہ ہے دحرجا یدحرجو، یا پر کیا ہے؟ ضمہ۔ یہ 4 باب ہیں، ان کی علامت مضارع پر ہمیشہ ضمہ آئے گا، چاہے معروف ہو چاہے مجہول ہو۔ اور ان کے علاوہ باقی جتنے باب پڑھے آپ نے ان سب میں علامت مضارع مفتوح ہوگی۔ کیا ہوگی؟ مفتوح ہوگی۔ جیسے ابھی مثالیں میں نے ذکر کر دی، ضربا یضربو، نصرا ینصرو، استخرجا یستخرجو، انصرفا ینصرفو، افتعلا یفتعلو۔ سورت سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو ضابطہ کیا ہے؟ پتہ ہمیں کیسے چلے گا یہ بھی آگے چل کر آپ کو بتائیں گے کہ جس باب کی ماضی میں 4 حروف ہوں، چاہے اصلی ہوں چاہے زائد ہوں، جو بھی ہوں، لیکن کتنے حروف ہوں؟ 4، اس کی علامت مضارع مضموم ہوگی۔ اکرما کتنے حروف؟ 4 حروف، اس لیے یکرمو۔ صرفا کتنے حروف؟ صاد را مشدد کتنے حروف ہوتے ہیں؟ 2 ہیں، اور فا کتنے ہو گئے؟ 4، تو کیا پڑھیں گے؟ یصرف۔ قاتلا کتنے حروف؟ 4، قاف الف تا لام، تو کیا پڑھیں گے آگے؟ یقاتلو۔ دحرجا کتنے حروف؟ 4، دال ہا را جیم، تو آگے کیا پڑھیں گے؟ یدحرج۔ ضابطہ سمجھ میں آیا؟ جس باب کی ماضی میں کتنے حروف ہوں؟ 4، اصلی اور زائد کو نہیں دیکھنا، ورنہ تو اکرما میں تو 3 اصلی ہیں اور حمزہ کیا ہے؟ زائد ہے۔ صرفا اس میں بھی 1 را کیا ہے؟ زائد ہے۔ قاتلا اس میں بھی الف کیا ہے؟ زائد ہے۔
اور دحرجہ میں چاروں اصلی ہیں، تو آپ نے اصلی اور زائد کو نہیں دیکھنا، بس ماضی کے پہلے صیغے کو دیکھ لو۔ ماضی کے پہلے صیغے میں کتنے حروف آ رہے ہیں؟ 4، چاہے اصلی ہیں چاہے زائد۔ تو علامت مضارع پر کیا پڑھیں گے؟ ضمہ پڑھیں گے۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ دیکھیے کتاب میں تو کہتے ہیں باب اول افعال، پہلا باب افعال ہے، علامت حمزہ قطعی از در ماضی و امر، اس کی علامت جو ہے وہ حمزہ قطعی ہے ماضی اور امر میں، اور علامت مضارع در معروف ہم مضموم میں باشد، اور اس میں مضارع کی علامت معروف صیغوں کے اندر بھی مضموم میں باشد، مضموم ہوتی ہے۔ تصریفہ، اس کی گردان، اکرم یکرم اکراما فہو مکرم و اکرم یکرم اکراما فہو مکرم، الامر منہ اکرم والنہی عنہ لا تکرم، الظرف منہ مکرم۔ یہ ساری گردانیں آپ کو یاد ہیں بھائی؟ تو ذرا مختصر ان کو ساتھ ساتھ دہراتے بھی جائیں گے۔ جی آپ سنائیے بھائی باب افعال کی گردان، جیسے آپ نے ابواب الصرف میں پڑھی صرف صغیر، اسی طریقے پر سنائیے۔ اکرم یکرم اکراما فهو مکرم و اکرم یکرم اکراما فذاک مکرم، لم یکرم لا یکرم لا یکرم الامر من اکرم لتکرم لیکرم لیکرم والنہی عن لا تکرم لا یکرم الظرف من مکرم مکرمان۔ شاباش۔ اکرم ماضی سناؤ۔ اکرم اکرمت اکرمت اکرمنا اکرمت اکرمتما اکرمتم اکرمتی اکرمتما اکرمتن اکرمت اکرمنا۔ اکرم مجھول۔ اکرم اکرمت اکرمتا اکرمنا اکرمت اکرمتما اکرمتم اکرمتی اکرمتما اکرمتن اکرمت اکرمنا۔ شاباش۔ یکرم یکرم یکرمان یکرمون تکرم تکرمان یکرمن تکرم تکرمان تکرمون تکرمین تکرمان تکرمن اکرم نکرم۔ یکرم یکرم یکرمان یکرمون تکرم تکرمان یکرمن تکرم تکرمان تکرمون تکرمین تکرمان تکرمن اکرم نکرم۔ لم یکرم لم یکرم لم یکرم لم یکرم لم تکرم لم تکرم لم یکرم لم تکرم لم تکرم لم تکرم لم تکرم لم تکرم لم تکرم لم اکرم لم نکرم۔ لم یکرم لم یکرم لم یکرم لم یکرم لم تکرم لم تکرم لم یکرم لم تکرم لم تکرم لم تکرم لم تکرم لم تکرم لم تکرم لم اکرم لم نکرم۔ لن یکرم لن یکرم لن یکرم لن یکرم لن تکرم لن تکرم لن یکرم لن تکرم لن تکرم لن تکرم لن تکرم لن تکرم لن تکرم لن اکرم لن نکرم۔ لن یکرم لن یکرم لن یکرم لن یکرم لن تکرم لن تکرم لن یکرم لن تکرم لن تکرم لن تکرم لن تکرم لن تکرم لن تکرم لن اکرم لن نکرم۔ الامر منہ اکرم 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 اکرمنا۔ لتکرم 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 لتکرمنا۔ لا تکرم لا تکرم لا تکرم لا تکرم لا تکرم لا تکرم لا تکرمنا۔ لا تکرم لا تکرم لا تکرم لا تکرم لا تکرم لا تکرم لا تکرمنا۔ شاباش بھائی شاباش۔ تو یہ ساری گردانیں آپ کو یاد ہیں بھائی، اور بہترین صرفی ہیں، بس ہمتیں اونچی ہونی چاہیے بھائی، ہمت۔ دیکھیے کتاب پر بھائی، حمزہ قطعی کے در ماضی بود در مضارع بھی افتاد۔ اچھا پہلے ادھر دیکھیے بھائی، مضارع میں حمزہ، یہ حمزہ کدھر گیا؟ اکرم یکرم، حالانکہ مضارع کس سے بنتا ہے؟ ماضی سے۔ ماضی کے شروع میں کیا لے آتے ہیں؟ علامت مضارع لے آتے ہیں، تو ہونا کیا چاہیے تھا؟ اکرم یکرم، اکرم یکرم ہونا چاہیے تھا۔ تو یہ حمزہ کدھر گیا؟ تو اس کا آپ کو بتلانے لگے ہیں۔ یاد رکھیے یہ جو حمزہ، اس کو گرا دیا گیا، یہ حمزہ یہاں موجود تھا لیکن اسے گرا دیا گیا۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ متکلم کے صیغے میں 2 حمزہ جمع ہو جاتے تھے۔ یکرم، متکلم کا صیغہ کیا بنے گا؟ او اکرم، کیا بنے گا؟ او اکرم نو اکرم، تو او اکرم 2 حمزہ جمع ہو گئے، اور حمزہ کی ادائیگی تو ثقیل ہوتی ہے، جب 2 حمزہ جمع ہوئے تو ثقل بڑھ گیا، تو لہذا خلاف القیاس دوسرے حمزہ کو، یعنی جو باب کا حمزہ قطعی تھا اس کو حذف کر دیا گیا، خلاف القیاس، بغیر کسی قانون کے، صرف کس وجہ سے؟ کیونکہ ثقل آ رہا تھا۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ ورنہ تو قانون یہ ہے کہ اگر 2 حمزہ کہیں جمع ہو جائیں اور ان میں سے کسی پر بھی کسرہ نہ ہو تو دوسرے حمزہ کو واو سے بدلتے ہیں۔ 2 حمزہ اگر جمع ہو جائیں اور دونوں میں سے کسی پر بھی کسرہ نہ ہو تو پھر دوسرے حمزہ کو کس سے بدلتے ہیں؟ واو سے۔
تو قانون کے مطابق تو ہونا چاہیے تھا اوکرمو، اوکرمو، سورج سمجھ میں آ رہی ہے؟ لیکن خلاف قانون تخفیف کے لیے اس حمزہ کو حذف کر دیا گیا۔ مجھے بتائیے حذف میں تخفیف زیادہ یا واو کے ساتھ بدلنے میں تخفیف زیادہ؟ اوکرمو یہ پڑھنا آسان یا اکرمو پڑھنا آسان؟ اکرمو۔ دیکھا، اگر آپ اعلال کر بھی دیتے تو بھی تخفیف تو آ جاتی، کچھ آسان ہو جاتا کلمہ، لیکن زیادہ آسان پھر بھی نہیں تھا۔ لیکن جب ایک حرف کو ختم ہی کر دیا تو حروف تھوڑے ہو گئے، کم ہو گئے، زبان پر ادائیگی کیا ہو گئی؟ آسان ہو گئی۔ تو چونکہ گرانے میں حذف میں تخفیف زیادہ تھی اس لیے اس پر عمل کیا گیا۔ اب وجہ سمجھ میں آ گئی کہ باب افعال کے اندر، مضارع کے اندر حمزہ قطعی کو کیوں گرایا گیا؟ کیونکہ پوری بات کریں، متکلم کے صیغہ میں دو حمزہ جمع ہو رہے تھے اور حمزہ کی ادائیگی تو ویسے بھی ثقیل، دو حمزہ جمع ہو جائیں تو اور زیادہ ثقیل ہو جاتا زبان پر، لہذا اس کا حل یہ کیا گیا کہ ایک حمزہ کو حذف کر دیا گیا، اور پھر جب ایک صیغے میں حذف کیا تو پھر پورے باب کے اندر گرا دیا، پوری گردان کے اندر گرا دیا، تاکہ سارے صیغے ایک جیسے ہوں، یہ نہ ہو کہیں تو الف حمزہ ہے اور کہیں حمزہ نہیں ہے۔ تو لہذا اصل وجہ ثقل کہاں آ رہا تھا؟ متکلم کے صیغے میں، اور پھر وہاں سے حمزہ گرایا تو پھر پورے باب کو، پوری گردان کو ایک جیسا بنانے کے لیے، موافق بنانے کے لیے کیا کر دیا گیا؟ باقی سارے صیغوں سے بھی حمزہ کو گرا دیا گیا۔ یہی بیان کر رہے ہیں، دیکھیے بھائی، کہتے ہیں حمزہ قطعی کے در ماضی بود، وہ حمزہ قطعی جو کہ ماضی میں موجود تھا، در مضارع بھی افتاد، وہ مضارع میں گر گیا، ورنہ مضارع یو اکرمو یو اکریمانی الخ میں آمد، ورنہ تو مضارع یو اکرمو یو اکریمانی آخر تک میں آمد وہ آتا ہے۔ ورنہ تو مضارع کیا ہوتا؟ اکرما سے یو اکرم، یو اکریمان، یو اکرمون، تو اکرم تو اکریمان، یو اکرمنا، حمزہ سب جگہ آنا تھا۔ پس در او اکرمو دو حمزہ جمع میں آمدند، پس او اکرمو یعنی متکلم کے صیغہ میں دو حمزہ جمع ہو گئے، بسبب کراہت اور اس کے ناپسندیدہ ہونے کی وجہ سے ازاں حذف یک حمزہ مناسب بود، ان میں سے حذف یک حمزہ مناسب بود، ایک حمزہ کو حذف کرنا مناسب تھا۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ پھر ترجمہ سنیں۔ پس در او اکرمو دو حمزہ جمع میں آمدند، پس او اکرمو میں دو حمزہ جمع ہو گئے، بسبب کراہت اس کے ناپسندیدہ ہونے کی وجہ سے۔ دو حمزہ کا جمع ہونا کیا تھا؟ ناپسندیدہ تھا۔ کیوں؟ کیونکہ زبان پر ثقیل ہے، تو دو حمزہ اس کے ناپسندیدہ ہونے کی وجہ سے ازاں حذف یک حمزہ مناسب بود، ان میں سے ایک حمزہ کو حذف کرنا مناسب تھا، پس برائے موافقت کے لیے از جملہ صیغ مضارع حذف کردند، مضارع کے تمام صیغوں سے حذف کر دیا۔ موافقت کے لیے مسئلہ تو صرف ایک صیغے میں آ رہا تھا اور اس میں سے حمزہ گرا دیا، لیکن پھر بعض جگہ حمزہ ہو بعض جگہ نہ ہو، یہ مناسب نہیں۔ تو موافقت کے لیے یعنی پورے باب کو آپس میں ایک جیسا بنانے کے لیے کیا کر دیا گیا؟ مضارع کے تمام سے، یہ معنی ہے پس برائے موافقت از جملہ صیغ مضارع حذف کردن، پس موافقت کے لیے مضارع کے تمام صیغوں سے حذف کر دیا۔ باب دوم تفعیل، دوسرا باب کون سا ہے؟ باب تفعیل ہے۔ علامت تشدید عین است، اس کی علامت کیا ہے؟ تشدید عین، یعنی عین کا مشدد ہونا ہے، بے تقدم میں تا برفا، بغیر تا کے مقدم ہونے کے، برفا فا پر توجہ ہے، بے تقدم میں تا کے مقدم ہونے کے بغیر، برفا کس پر؟ فا پر۔ یہ دراصل باب تفاعل سے فرق کر رہے ہیں۔ باب تفاعل میں بھی تو عین پر کیا ہے؟ شد ہے، لیکن فا پر کیا مقدم ہے؟ تا مقدم ہے۔ لیکن باب تفعیل میں اس میں عین مشدد تو ہے، کرما،
فعل، لیکن کیا فا سے پہلے تا ہے؟ نہیں. توجہ ہے. ایک باب کیا ہے؟ باب تفعیل، اس کی ماضی کیا؟ فعل. اور ایک باب تفاعل، اس کی ماضی کیا؟ تفاعل. دیکھو دونوں میں عین پر کیا ہے؟ شد ہے. لیکن باب تفعیل میں ماضی کے اندر فا سے پہلے تا نہیں ہے، اور باب تفاعل میں عین مشدد بھی ہے اور فا سے پہلے تا بھی ہے. تو اسی لیے اس میں کہا کہ علامت تشدید عین است، اس باب کی علامت عین کا مشدد ہونا ہے، بے تقدم تا بر فا، فا پر تا کے مقدم ہونے کے بغیر، یعنی فا پر تا مقدم نہیں ہے. بات سب کو سمجھ میں آ رہی ہے؟ وہ علامت مضارع دری باب ہم در معروف مضموم میں باشد، اور علامت مضارع دری باب اس باب میں ہم در معروف مضموم میں باشد، معروف کے اندر بھی مضموم ہوگی. کتنے باب تھے جن میں علامت مضارع مضموم تھی؟ 4. پہلا باب افعال، دوسرا باب تفعیل، یہی باب. تو اس میں بھی یہی ذکر کر رہے ہیں کہ وہ علامت مضارع دنی باب ہم در معروف مضموم میں باشد، اور علامت مضارع اس باب میں بھی معروف کے اندر مضموم ہوگی. چون التصریف گردانیدن، جیسے تصریف کا معنی گردانیدن، پھیرنا، پھیرنا، ایک حالت سے دوسری حالت کی طرف پھیرنا. تصریف اس کی گردان، صرف یصرف تصریفا فهو مصرف، وصرف یصرف تصریفا فهو مصرف، الامر منه صرف والنهی عنه لا تصرف، الظرف منه مصرف. اچھا بھائی، آپ نے جس طرح ابواب الصرف میں صرف صغیر پڑھی، اسی طریقے پر یہ گردان سنائیے بھائی. صرف، صرف يصرف تصريفا فهو مصرف، وصرف يصرف تصريفا فذاك مصرف، لم يصرف لم يصرف لا يصرف لا يصرف لم يصرف لم يصرف، الامر من صرف لتصرف لصرف لصرف، والنهي عن تصرف لا تصرف لا يصرف لا يصرف، والظرف من مصرف مصرفان. شاباش. ماضی سناؤ. صرف، صرف صرف صرفوا صرفت صرفتا صرفنا صرفت صرفتما صرفتم صرفت صرفتما صرفتنا صرفت صرفنا. مجهول بھائی. صرف، صرف صرفا صرفوا صرفت صرفتا صرفنا صرفت صرفتما صرفتم صرفت صرفتما صرفتنا صرفت صرفنا. جی. مضارع یصرف، يصرف يصرفان يصرفون تصرف تصرفان يصرفنا تصرف تصرفان تصرفون تصرفين تصرفان تصرفن يصرف نصرف. مجهول. يصرف، يصرف يصرفان يصرفون تصرف تصرفان يصرفنا تصرف تصرفان تصرفون تصرفين تصرفان تصرفن يصرف نصرف. لم يصرف، لم يصرف لم يصرفا لم يصرفوا لم تصرف لم تصرفا لم يصرفنا لم تصرف لم تصرفا لم تصرفوا لم تصرف لم تصرفا لم تصرفنا لم يصرف لم نصرف. امر سناؤ بھائی. صرف، صرف صرفا صرفوا صرفي صرفا صرفنا. نہیں سناؤ. لا تصرف، لا تصرف لا تصرف لا تصرف لا تصرف لا تصرف لا تصرفنا. شاباش شاباش. آگے دیکھیے بھائی. مصدر این باب بر وزن فعال ہم میں آید، اس باب کا مصدر فعال وزن پر بھی آتا ہے. یہ قیمتی بات انہوں نے آپ کو بتلائی. ایک تو آپ نے پڑھا اس کا مصدر ہمیشہ کیا ہے؟ تفعیل. تفعیل. ایک نیا وزن بتلا دیا کہ فعال وزن پر بھی اس کا مصدر آتا ہے. چونکہ ذابن، جیسے کذابن. قال اللہ تعالی، اللہ قرآن میں فرماتے ہیں وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا كِذَّابًا، اور انہوں نے جھٹلایا ہماری آیتوں کو. کذابا، یہ کذابا کیا ہے؟ مصدر ہے. مصدر ہے. اور کس باب سے ہے؟ باب تفعیل سے. شاباش. تو یہ آپ نے یاد رکھنا ہے بھائی. اور یہ مفعول مطلق ہے اس لیے منصوب ہے. آپ نحو میں پڑھیں گے مفعول مطلق وہ مصدر ہوتا ہے جو ماقبل فعل کے معنی میں ہوتا ہے، اسی لیے وہ کیا ہوگا؟ منصوب. یہ آپ نے جو اپنی گردانیں یاد کی ہیں، ضرب یضرب ضربا، یہ مصدر کو آپ منصوب کیوں پڑھتے ہیں؟ کیونکہ مفعول مطلق بن رہا ہے. اس مصدر ضربن، اس سے پہلے کیا آ رہا ہے؟ یضرب، اسی کا فعل آ رہا ہے. وہ مصدر
یہ جس سے ماقبل اسی کا ہم معنی فعل ہو تو اس مصدر کو کیا کہتے ہیں؟ مفعول مطلق، اور وہ منصوب ہوتا ہے. اس لیے گردانوں میں آپ نے جتنے بھی مصدر پڑھے ہیں وہ منصوب پڑھے ہیں. وہ کیا واقع ہو رہے ہیں؟ مفعول مطلق. بھائی وہ بروزن فعال ہم میں آیت، اور فعال کے وزن پر بھی آتا ہے. فعال شد نہیں ہے بھائی، فا عین الف لام. تو ایک مصدر اس باب تفعیل کا کس وزن پر آتا ہے؟ فعال. فا کے نیچے زیر ہے، فعال. اور دوسرا کیا؟ فعال. تو کہتے ہیں وہ بر وزن فعال ہم میں آیت، اور فعال کے وزن پر بھی آتا ہے، چون سلام و کلام. دیکھا قیمتی بات معلوم ہوئی. معلوم ہوا سلام یہ کیا ہے؟ مصدر ہے. کس باب کا؟ باب تفعیل. اسی طرح کلام یہ کلام کیا ہے؟ مصدر ہے باب تفعیل کا. باب سوم تیسرا باب مفاعلہ. مفاعلہ یہ گولتا ہونی چاہیے بھائی، گولتا. مفاعلہ علامت زیادت الف بعد فا بے تقدم تا بر فا. بھائی اس کی علامت بیان کرنے لگیں. مفاعلہ ماضی لے آؤ ذرا، ماضی. قاتلہ جی علامت بولو. اس باب کی علامت کیا ہے؟ کیا علامت ہے؟ خود بنا لو علامت. کس سے پہچانتے ہو آپ اس کے صیغے کو؟ یہ فا کے بعد جو الف زائد آ رہا ہے، فا کے بعد کیا آ رہا ہے؟ زائد آ رہا ہے. یہی بیان کر رہے ہیں. کہتے ہیں علامت زیادت الف است. اس باب کی علامت الف کا زائد ہونا ہے بعد فا. کس کے بعد؟ فا کے بعد. بے تقدم تا برفا، بغیر تا کے مقدم ہوئے فا پر. توجہ ہے؟ فا کے بعد کیا آئے گا؟ الف. لیکن فا سے پہلے تا نہیں آئے گی. تا نہیں آئے گی. بھائی یہ کیوں کہہ رہے ہیں تا نہیں آئے گی؟ یہ دراصل فرق کرنا چاہتے ہیں باب تفاعل سے. باب تفاعل کی ماضی کیا ہے؟ تفاعل، تضاربا. تو یہاں بھی فا کے بعد کیا؟ الف. اور باب مفاعلہ قاتل، یہاں بھی فا کے بعد کیا؟ الف. تو یہ الف تو دونوں جگہ ہے. اب فرق کیا ہے؟ اس میں فا سے پہلے تا ہے، اس میں فا سے پہلے تا نہیں ہے. یہی فرق بیان کر رہے ہیں. دوبارہ دیکھیے باب سوم مفاعلہ علامت زیادت الف بعد فا بے تقدم تا برفا. اس باب کی علامت جو ہے وہ الف کا زیادہ ہونا ہے فا کے بعد بے تقدم تا برفا، بغیر تا کے مقدم ہونے کے فا پر. علامت مضارع دری باب ہم در معروف مضموم میں باشد. مضارع کی علامت اس باب میں بھی معروف کے اندر مضموم ہوتی ہے. اچھا اس باب میں بھی مضموم ہوتی ہے. چون المقاتلۃ والقتال باہم کارزار کردن. جیسے المقاتلۃ اور والقتال باہم کارزار کردن. کارزار کا معنی جنگ، جنگ. باہم جنگ کردن. باہم کیا کرنا؟ جنگ کرنا. باہم ایک دوسرے کے ساتھ جنگ کرنا، لڑنا. اس کو کہتے ہیں مقاتلہ. مقاتلہ. تو اس باب کا مصدر کس وزن پر آتا ہے؟ مفاعلہ. اور ایک اور مصدر بھی اس باب کا مشہور ہے، ابواب الصرف میں بھی آپ کو بتلایا تھا، جو انہوں نے بھی ذکر کر دیا. وہ کیا؟ فعال. بھائی قتال، بھائی فعال وزن پر بھی آتا ہے. لہذا آپ سے کوئی پوچھ لے قتال یہ کون سا صیغہ ہے، تو آپ فوراً بتلائیں گے کہ یہ باب مفاعلہ کا مصدر ہے. مصدر ہے. آگے دیکھیے تصریف ہو اس کی گردان. قاتل یقاتل مقاتلتا وقتالا فهو مقاتل وقوتل یقاتل مقاتلتا وقتالا فهو مقاتل. الامر منه قاتل والنهي عنه لا تقاتل. الظرف منه مقاتل. جی آپ اس باب کی گردان سنائیے بھائی اسی طریقے پر جس طرح آپ نے ابواب الصرف میں یاد کی ہے. قاتل يقاتل مقاتلة فهو مقاتل وقوتل يقاتل مقاتلة فذاك مقاتل. لم يقاتل لم يقاتل لا يقاتل لا يقاتل لن يقاتل لن يقاتل. الامر من قاتل لتقاتل ليقاتل ليقاتل والنهي عن لا تقاتل لا تقاتل لا يقاتل لا يقاتل. والظرف من مقاتل مقاتلان. جی
قاتل ماضی سناؤ. قاتل قاتلا قاتلوا قاتلت قاتلتا قاتلنا قاتلت قاتلتما قاتلتم قاتلت قاتلتما قاتلتن قاتلت قاتلنا. مجهول سناؤ. قوتل قوتل قوتلا قوتلوا قوتلت قوتلتا قوتلنا قوتلت قوتلتما قوتلتم قوتلت قوتلتما قوتلتن قوتلت قوتلنا. يقاتل يقاتل يقاتلان يقاتلون تقاتل تقاتلان يقاتلن تقاتل تقاتلان تقاتلون تقاتلين تقاتلان تقاتلن أقاتل نقاتل. يقاتل مجهول بھائی. يقاتل يقاتلان يقاتلون تقاتل تقاتلان يقاتلن تقاتل تقاتلان تقاتلون تقاتلين تقاتلان تقاتلن أقاتل نقاتل. لم يقاتل لم يقاتل لم يقاتلا لم يقاتلوا لم تقاتل لم تقاتلا لم يقاتلن لم تقاتل لم تقاتلا لم تقاتلوا لم تقاتلي لم تقاتلا لم تقاتلن لم أقاتل لم نقاتل. لن يقاتل لن يقاتل لن يقاتلا لن يقاتلوا لن تقاتل لن تقاتلا لن يقاتلن لن تقاتل لن تقاتلا لن تقاتلوا لن تقاتلي لن تقاتلا لن تقاتلن لن أقاتل لن نقاتل. الامر منه قاتل. قاتل قاتلا قاتلوا قاتلي قاتلا قاتلنا. والنهي عنه لا تقاتل. لا تقاتل لا تقاتلا لا تقاتلوا لا تقاتلي لا تقاتلا لا تقاتلنا. شاباش بھائی شاباش. دیکھا بھائی آپ سب ہیں بڑے صرفی اور ساری گردانیں آپ کو یاد ہیں، اور یہ جو نئی نئی باتیں اب آ رہی ہیں ان کو خوب ازبر کرتے جائیں بھائی. دیکھیے بھائی کتاب پر در فعل ماضی مجہول الف بسبب ضمہ ما قبل واو شدہ. اچھا انہوں نے آپ کو بتلایا اس باب کی علامت کیا ہے کہ فا کے بعد کیا آئے گا؟ الف زائدہ، اور فا سے پہلے تا نہیں آئے گی. لیکن یہی الف ماضی مجہول میں واو سے بدل جائے گا. ماضی معروف کیا ہے؟ قاتلا، اور ماضی مجہول کیا ہے؟ قوتلا. یہ واو کہاں سے آیا؟ یہ الف کس سے بدلا؟ واو سے. کیوں بدلا؟ وجہ آپ بتائیے. الف واو سے کیوں بدلا؟ پیچھے ماقبل مضمون. شاباش. ماقبل میں ضمہ آ رہا تھا، قاف پر کیا آیا؟ ضمہ. کیونکہ ماضی مجہول میں کیا کرتے ہیں؟ متحرک کو کیا دے دیتے ہیں؟ ضمہ دے دیتے ہیں شروع والے جتنے متحرک کو، اور آخر سے ماقبل کو کسرہ دیتے ہیں. تو قاف پر ضمہ آیا، اور ضمے کے مناسب الف ہے یا واو؟ واو. تو الف کو واو سے بدل دیا تو کیا بن گیا؟ قوتلا. یہی بیان کر رہے ہیں در فعل ماضی مجہول. فعل ماضی مجہول میں الف جو ہے بسبب ضمہ ما قبل واو شدہ، وہ ما قبل کے ضمہ کی وجہ سے واو ہو گیا. باب چہارم چوتھا باب تفاعل. باب تفاعل. علامتش تشدید عین است، اس کی علامت عین کا مشدد ہونا ہے. با تقدم تا برفا، ساتھ تا کے مقدم ہونے کے برفا، فا پر. کون سا باب ہے؟ تفاعل. ماضی کیا ہے؟ تفاعل. اب دیکھو عین مشدد ہے، اور عین مشدد تو باب تفعیل میں بھی ہے، لیکن وہاں فا پر تا مقدم نہیں، اور یہاں پر فا پر تا مقدم ہے. یہی بیان کر رہے ہیں کہ علامت تشدید عین است با تقدم میں تا برفا، کہ اس کی علامت جو ہے وہ عین کا مشدد ہونا ہے با تقدم میں تا، ساتھ تا کے مقدم ہونے کے برفا. کس پر؟ فا پر. چون التقبل پذیرفتن، جیسے تقبل کا معنی پذیرفتن قبول کر لینا، مان لینا. تصریف اس کی گردان. تقبل يتقبل تقبلا فهو متقبل وتقبل يتقبل تقبلا فهو متقبل. الامر منه تقبل والنهي عنه لا تتقبل. الظرف منه متقبل. جی آپ اس باب کی گردان سنائیے اسی طریقے پر جیسے آپ نے ابواب الصرف میں پڑھی ہے. صرف صغیر بھائی. تقبل يتقبل تقبلا فهو متقبل تقبل يتقبل تقبلا فذاك متقبل لم يتقبل لا يتقبل لا يتقبل لن يتقبل لن يتقبل. الامر من تقبل تتقبل يتقبل يتقبل والنهي عن لا تتقبل لا تتقبل لا يتقبل لا يتقبل. وظرف من متقبل متقبلان.
شاباش. جی تقبل ماضی سناؤ. تقبل تقبلا تقبلوا تقبلت تقبلتا تقبلنا تقبلت تقبلتما تقبلتم تقبلتی تقبلتما تقبلتن تقبلت تقبلنا. تقبل ماضی مجهول. تقبل تقبلا تقبلوا تقبلت تقبلتا تقبلنا تقبلت تقبلتما تقبلتم تقبلتی تقبلتما تقبلتن تقبلت تقبلنا. یتقبل مضارع معروف. يتقبل يتقبلان يتقبلون تتقبل تتقبلان يتقبلن تتقبل تتقبلان تتقبلون تتقبلين تتقبلان تتقبلن تقبلون تقبل. مضارع مجهول. یتقبل. يتقبل يتقبلان يتقبلون تتقبل تتقبلان يتقبلن تتقبل تتقبلان تتقبلون تتقبلين تتقبلان تتقبلن أتقبل نتقبل. الامر منه. تقبل تقبلا تقبلوا تقبلي تقبلا تقبلنا. نہیں لا تتقبل. لا تتقبل لا تتقبلا لا تتقبلوا لا تتقبلي لا تتقبلا لا تتقبلنا. شاباش شاباش. آگے دیکھیے بھائی باب پنجم تفاعل. علامتش زیادت الف است بعد فا. باب تفاعل ہے بھائی، اس کی علامت الف کا زیادہ ہونا ہے بعد فا. کس کے بعد؟ فا کے بعد. و زیادت تا قبل فا، اور تا کا زائد ہونا فا سے پہلے. کیا علامت بتلائی؟ کہ فا کے بعد الف زائد ہے، اور وہ تو باب مفاعلہ میں بھی ہے. قاتل، اور ادھر کیا ہے؟ تفاعل. وہاں بھی فا کے بعد الف زائد، یہاں بھی فا کے بعد الف، لیکن فرق کیا؟ وہاں فا سے پہلے تا نہیں، اور یہاں فا سے پہلے تا ہے. یہی بیان کر رہے ہیں. کہتے ہیں علامتش زیادت الف است بعد فا و زیادت تا قبل فا، کہ اس کی علامت جو ہے وہ الف کا زیادہ ہونا ہے فا کے بعد، اور تا کا زیادہ ہونا ہے فا سے پہلے. چون التقابل بایک دیگر مقابل شدن، جیسے تقابل کا معنی ایک دوسرے کے مقابل ہونا، ایک دوسرے کے آمنے سامنے ہونا. تصریف ہو اس کی گردان. تقابل یتقابل تقابلا فهو متقابل وتقوبل يتقابل تقابلا فهو متقابل. الامر منه تقابل والنهي عنه لا تتقابل. الظرف منه متقابل. جی آپ یہ باب سنائیے اسی طریقے پر جس طرح آپ نے ابواب الصرف میں یاد کی ہے گردانیں. تقابل يتقابل تقابلا فهو متقابل تقوبل يتقابل تقابلا فذاك متقابل. لم يتقابل لم يتقابل لا يتقابل لا يتقابل لن يتقابل لن يتقابل. الامر من تقابل لتتقابل يتقابل يتقابل والنهي عن لا تتقابل لا تتقابل لا يتقابل لا يتقابل. والظرف منه متقابل متقابلان. جی ماضی سنائیے. تقابلہ تقابل تقابلا تقابلوا تقابلت تقابلتا تقابلنا تقابلت تقابلتما تقابلتم تقابلت تقابلتما تقابلتن تقابلت تقابلنا. مجہول سنائیے بھائی. تقوبلا تقوبل تقوبلا تقوبلوا تقوبلت تقوبلتا تقوبلن تقوبلت تقوبلتما تقوبلتم تقوبلت تقوبلتما تقوبلتن تقوبلت تقوبلنا. مضارع معروف. یتقابل يتقابل يتقابلان يتقابلون تتقابل تتقابلان يتقابلن تتقابل تتقابلان تتقابلون تتقابلين تتقابلان تتقابلن تقابلون تقابل. مضارع مجهول سنائیے. یتقابل يتقابل يتقابلان يتقابلون تتقابل تتقابلان يتقابلن تتقابل تتقابلان تتقابلون تتقابلين تتقابلان تتقابلن وتقابل متقابل. لم يتقابل لم يتقابل لم يتقابلا لم يتقابلوا لم تتقابل لم تتقابلا لم يتقابلن لم تتقابل لم تتقابلا لم تتقابلوا لم تتقابلي لم تتقابلا لم تتقابلن لم أتقابل لم نتقابل. لن يتقابل لن يتقابل لن يتقابلا لن يتقابلوا لم تتقابل لم تتقابلا لن يتقابلن لم تتقابل لم تتقابلا لم تتقابلوا لم تتقابلي لم تتقابلا لم تتقابلن لم أتقابل لم نتقابل. شاباش. الامر منه تقابل تقابل تقابلا تقابلوا تقابلي تقابلا تقابلن. نہیں بھائی. لا تتقابل لا تتقابل لا تتقابلا لا تتقابلوا لا تتقابلي لا تتقابلا لا تتقابلن. شاباش شاباش. آگے دیکھیے بھائی. در ماضی مجہول الف بسبب ضمہ ما قبل واو شدہ. ماضی معروف کیا تھی؟ تقابلا،
اور ماضی مجہول کیا ہے؟ تقوبلا. یہ واو کہاں سے آیا؟ وہ الف واو سے بدلا. کیوں بدلا؟ کیونکہ ما قبل قاف پر ضمہ تھا. یہی بیان کر رہے ہیں در ماضی مجہول الف بسبب ضمہ ما قبل واو شدہ. ماضی مجہول میں الف ما قبل کے ضمہ کی وجہ سے واو ہو گیا. وتا دری باب ودر تفاعل بقاعدہ کے نوشتائیں. یہاں سے دوسری بات بیان کر رہے ہیں کہ ماضی مجہول کیا؟ تقوبلا. یہ تا پر ضمہ کیوں آیا؟ کہتے ہیں ہم نے آپ کو پہلے ضابطہ بتایا تھا کہ ماضی مجہول بنانے کا طریقہ یہ ہے کہ آخر سے ما قبل کیا دے دو؟ کسرہ. اور اس سے پیچھے جتنے ساکن ہیں ساکن کو اپنی حالت پہ رکھو اور جتنے متحرک ہیں ان کو ضمہ دے دو. تو تضاربا تقابلا تا پر بھی حرکت تھی اور قاف پر بھی، اس لیے دونوں کو کیا دے دیا؟ ضمہ. تو باب تفاعل میں بھی تا پر ماضی مجہول میں ضمہ آ گیا اور باب تفاعل میں بھی تا پر ماضی مجہول میں بات سمجھ میں آئی؟ باب تفاعل میں ماضی مجہول میں تا پر کیا آ جائے گا؟ ضمہ. اور باب تفاعل میں بھی ماضی مجہول میں تا پر کیا آئے گا؟ ضمہ. دیکھیے کہتے ہیں وتا دری باب ودر تفاعل، اور تا اس باب میں یعنی باب تفاعل میں، ودر تفاعل اور دری باب اس باب میں، ودر تفاعل اور باب تفاعل میں بقاعدہ کے نوشتائیں اسی قاعدے سے جو کہ ہم نے لکھا. وہ کیا تھا؟ یعنی این کے غیر ما قبل آخر یعنی یہ کہ غیر ما قبل آخر، آخر سے ما قبل کے علاوہ در ماضی مجہول. کس میں؟ آخر سے ما قبل کے علاوہ جو ہیں وہ ماضی مجہول میں ہر متحرک مضموم میں شود. ہر متحرک کیا ہو جائے گا؟ مضموم ہو جاتا ہے. تو اس قاعدے کے مطابق یہ جو ہم نے قاعدہ لکھا تھا مضموم گشتہ، وہ شروع کے ساتھ جوڑو. تا دری باب و در تفاعل مضموم گشتہ. تا اس باب میں اور باب تفاعل میں مضموم گشتہ، مضموم ہو گئی. عبارت سمجھ میں آئی؟ کیا؟ تا دری باب و در تفاعل مضموم گشتہ. تا اس باب میں اور باب تفاعل میں مضموم گشتہ کیا ہو گئی؟ مضموم ہو گئی. درمیان میں وہ قاعدہ ذکر کیا، وہ قاعدہ کے نوشتائیں، وہ جو قاعدہ ہم نے لکھا تھا. کیا لکھا تھا؟ کہ ماضی مجہول میں آخر سے ما قبل کے علاوہ ہر متحرک کیا ہو جائے گا؟ مضموم. آخر سے ما قبل کے علاوہ، آخر سے جو ما قبل ہے اس کو نکال دیا. کیوں؟ اس کو کیوں نکالا؟ کیونکہ اس پر کسرہ آئے گا. شاباش. دوبارہ دیکھ لیجیے عبارت. کہتے ہیں تا دری باب و در تفاعل بقاعدہ کے نوشتائیں، کہ تا اس باب میں اور باب تفاعل میں اس قاعدے کی وجہ سے جو کہ ہم نے لکھا تھا، یعنی این کے غیر ما قبل آخر در ماضی مجہول ہر متحرک مضموم میں شود. یعنی یہ کہ ماضی مجہول میں آخر سے ما قبل کے علاوہ ہر متحرک مضموم میں شود، ہر متحرک مضموم ہو جاتا ہے. مضموم گشتہ. تو وہ تا کیا ہو گئی؟ اس باب میں بھی اور باب تفاعل میں بھی مضموم ہو گئی. قاعدہ دری ہر دو باب در مضارع. جی یہ قانون تو آپ ابواب الصرف میں بھی پڑھ چکے ہیں. اگلا قانون کیا؟ کہ باب تفاعل اور باب تفاعل جب بھی اس میں دو تاء مفتوحہ جمع ہو جائیں، شروع میں کیا آئیں؟ دو تا، اور دونوں کیا ہوں؟ مفتوح ہوں، تو ایک کو حذف کرنا جائز ہے. یہی ذکر کر رہے ہیں. قاعدہ قانون دری ہر دو باب، ان دونوں بابوں میں در مضارع کے اندر ہر گاہ جب بھی دو تائے مفتوحہ جمع شوند، دو تائے مفتوحہ جمع ہو جائیں، جائز است کہ یکیرا حذف کنن، جائز ہے کہ ایک کو حذف کر دیں. معلوم ہوا تتضاربو پڑھنا بھی ٹھیک اور تضاربو پڑھنا بھی ٹھیک، تتفعلو پڑھنا بھی ٹھیک اور تفعلو پڑھنا بھی ٹھیک، کیونکہ جوازی قانون ہے، وجوبی نہیں. آپ چاہیں تا کو رکھیں، چاہے اس کو کیا کر دیں؟ حذف کر دیں.
تو یکیرا حذف کنن تو ایک کو کیا کر دیتے ہیں؟ حذف کر دیتے ہیں. چون تقبلو در تقبلو، تقبلو میں تقبلو پڑھ سکتے ہیں. وتظاہرون در تظاہرون، اور تظاہرون میں تظاہرون پڑھ سکتے ہیں. قاعدہ قانون، چون فائے ازیں دو باب یکے ازیں حروف باشد، چون فائے ازیں دو باب، جب فا ان دو بابوں میں سے یکے ازیں حروف باشد، ان حروف میں سے کوئی ایک حرف ہو. کس باب کی بات ہو رہی ہے؟ باب تفاعل اور باب تفاعل، ان دونوں بابوں میں اگر فا جو ہے یکے ازیں حروف باشد، ان حروف میں سے کوئی ایک حرف ہو. کون سے حروف؟ تا، ثا، جیم، دال، زال، زا، سین، شین، صاد، ضاد، طا، ظا، ان میں سے کوئی ایک حرف کس جگہ آ جائے؟ فا کی جگہ. کس باب میں؟ باب تفاعل یا تفاعل میں. جائز ہے کہ تائے تفاعل و تفاعل را بفا کلمہ بدل کردہ درا ادغام کنند، کہ تفاعل اور تفاعل کی تا کو بھی فا کلمہ کے ساتھ بدل کر درا ادغام کنند، اس میں کیا کر دیں؟ ادغام. مثلا باب تفاعل میں فا کی جگہ کیا آیا؟ تا آ گئی، تو تا کا تا میں کیا کر دو؟ ادغام. باب تفاعل میں فا کی جگہ کیا آئی؟ سا آ گئی، تو آپ کیا کریں؟ ما قبل والی تا کو بھی سا کر کے سا میں ادغام کر دیں. اسی طرح اگلے سارے حروف ہیں. مثلا ایک اور دیکھ لو، باب تفاعل میں فا کی جگہ سین آ گیا، تو آپ کیا کر سکتے ہیں؟ ما قبل میں جو تا ہے، سین آیا کہاں پہ آیا؟ توجہ نہیں ہے میرا خیال ہے. سین آیا کہاں آیا؟ فا. تو فا سے پہلے تفاعل میں کیا ہے؟ تا. اسی طرح باب تفاعل میں بھی کیا ہے؟ تا. تو اس تا کو بھی سین کر کے سین میں کیا کر دو؟ ادغام کر دو. یا اور دیکھ لو، باب تفاعل یا تفاعل میں فا کی جگہ شین آ گیا، تو شین سے پہلے کیا ہے؟ تا. تو اس تا کو بھی شین کر کے شین میں کیا کر سکتے ہیں آپ؟ ادغام بھی کر سکتے ہیں. صورت سمجھ میں آ گئی؟ یہی بیان کریں. دوبارہ دیکھیں، چون فا ازیں دو باب یکے ازیں حروف باشد، جب فا جو ہے ان دو بابوں میں سے یعنی تفاعل اور تفاعل میں وہ ان میں سے کوئی ایک حرف ہو، یعنی تا، ثا، جیم، دال، زال، زا، سین، شین، صاد، ضاد، طا، ظا. جائز ہے کہ تائے تفاعل و تفاعل را بفا کلمہ بدل کردہ، کہ تائے تفاعل اور تفاعل کو را بفا کلمہ بدل کردہ، اس کو بھی کس سے بدل دیں؟ فا سے. جو فا کی جگہ تا، سا وغیرہ آئے ہیں اسی سے بدل کر درا ادغام کنند، اس میں کیا کر دیں؟ اس میں ادغام کر دیں. وہ دری صورت، اور اس صورت میں در ماضی و امر حمزہ وصل خواہد آمد، ماضی اور امر میں حمزہ وصل آئے گا. ماضی اور امر میں حمزہ وصل آ جائے گا. کیسے؟ دیکھو بھائی، تفاعل میں فرض کرو فا کی جگہ کیا آیا؟ شین. تو تا کو بھی شین کر کے شین میں، اور ادغام کب کرتے ہیں؟ جب پہلے حرف کو کیا کرو؟ ساکن. تو شروع میں تو جو پہلا حرف تھا وہ تو ساکن ہو گیا. جب ساکن ہو گیا اب شروع میں کیا لاؤ گے؟ حمزہ وصل لاؤ گے. بات سمجھ میں آ گئی؟ یہی بیان کر رہے ہیں. تو کہتے ہیں وہ دری صورت، اور اس صورت میں در ماضی و امر حمزہ وصل خواہد آمد، ماضی اور امر میں حمزہ وصل خواہد آمد آ جائے گا. ماضی میں آئے گا. کیوں؟ کیونکہ ماضی میں تا سے پہلے کچھ نہیں. تصرف، تفعل، فا کی جگہ فرض کرو کیا آیا؟ شین. تا کو بھی شین کر کے شین میں ادغام کیا، تو تا سے پہلے تو کچھ بھی نہیں، تو لہذا شروع میں کیا لاؤ گے؟ حمزہ وصل. مضارع میں نہیں ضرورت، کیونکہ مضارع میں تو ماقبل میں علامت مضارع بھی آ گئی. یتفعل، تفعل یتفعل، فا کی جگہ کیا؟ شین. تو تا کو بھی شین کر کے شین میں ادغام، اور تا سے پہلے کیا؟ یا. جب یا موجود ہے تو حمزہ وصل کی ضرورت ہے نہیں، تو لہذا مضارع میں ضرورت نہیں. امر میں بھی ضرورت پڑے گی، کیونکہ امر میں بھی علامت مضارع کو کیا کرتے ہیں؟ گرا دیتے ہیں، تو وہاں بھی حمزہ وصل لانا پڑے گا. وجہ سب کو سمجھ میں آ گئی؟ باب افعل و افاعل، دیکھا تفاعل سے کیا بن گیا؟ افعل، حمزہ وصل آ گیا شروع میں. اور تفاعل سے کیا بن گیا؟ دیکھو نا، افعل اصل میں کیا تھا؟
تفاعل. تا کو بھی فا کر کے فا میں کیا کر دیا؟ ادغام. تو فا بھی مشدد ہو گئی اور حمزہ وصل شروع میں آ گیا. کیا بن گیا؟ افاعل. پھر دیکھیں افاعل لکھا ہوا ہے نا, اس کی جگہ ذرا فرض کریں کیا لکھا ہے؟ تفاعل. تو تا کو بھی فا کر کے فا میں کیا کیا؟ ادغام. تو شروع میں کیا لیا ہے؟ حمزہ وصل. کیا بن گیا؟ افاعل. اسی طرح آگے ہے افاعل, اس کی جگہ رکھو ذرا تفاعل. تفاعل میں تا کو فا کر کے فا میں کیا کیا؟ ادغام. تو فا مشدد ہو گئی اور شروع میں پھر کیا لیا ہے؟ حمزہ وصل. کیا بن گیا؟ افاعل. تو صاحب منشعب, یہ پرانے بزرگ گزرے ان کی کتاب ہے منشعب بھائی. تو صاحب منشعب جنہوں نے منشعب لکھی, اس کے جو مصنف ہیں, انہوں نے اس افاعل اور افاعل کو الگ باب شمار کیا ہے اور انہوں نے کیا کہا ہے کہ ثلاثی مزید کے 14 باب ہیں. آپ نے تو کتنے پڑھے؟ 12. انہوں نے ایک افاعل کو بھی ملایا, ایک افاعل کو بھی ملایا. کتنے باب ہو گئے؟ 14 باب ہو گئے. مصنف نے بتلایا نہیں, یہ افاعل اور افاعل کوئی علیحدہ باب نہیں ہے, یہ وہی باب تفاعل اور تفاعل ہیں جس کے اندر ایک قانون لگ جاتا ہے کہ تا کو فا کر کے فا میں کیا کر دو؟ ادغام. جب ادغام کر دو گے تو شروع میں کیا لانا پڑے گا؟ حمزہ وصل. تو صاحب منشعب ان کی توجہ نہ رہی, ان سے غلطی ہو گئی. یہ دراصل کوئی علیحدہ باب نہیں ہے بلکہ یہ کون سے ہیں؟ باب تفاعل اور تفاعل ہی ہیں. سورج سمجھ میں آ گئی؟ تو یہی بات بیان کر رہے ہیں کہ باب افاعل و افاعل, کہ باب افاعل اور افاعل کا باب کہ صاحب منشعب آن را در ابواب حمزہ وصلی شمردہ, کہ صاحب منشعب نے یعنی منشعب کے مصنف نے آن را ان دونوں بابوں کو در ابواب حمزہ وصلی شمردہ, ان کو حمزہ وصلی کے بابوں میں شمار کیا ہے. ان کی شروع میں کیا آ رہا ہے؟ حمزہ وصلی. تو انہوں نے اس کو کس میں شمار کیا؟ حمزہ وصلی کے بابوں میں شمار کیا ہے. کہتے ہیں بہمی قاعدہ پیدا شدہ اند, یہ بھی اسی قاعدے سے پیدا ہوئے ہیں, یہ کوئی علیحدہ باب نہیں, یہ وہی باب تفاعل اور تفاعل ہیں. اسی قاعدے سے یہ بن گئے کہ کیا کہ باب تفاعل اور تفاعل میں فا کی جگہ اگر تا, سا, جیم, دال, زال, زا, سین, شین, صا, ضاد اور قاف, ضا آ جائیں تو تا کو بھی فا کر کے فا میں ادغام جائز ہے, اور پھر شروع میں ماضی اور امر میں کیا لانا پڑے گا؟ حمزہ وصل لانا پڑے گا. تو صاحب منشعب سمجھے یہ علیحدہ باب ہیں, ان کے شروع میں حمزہ وصل آ رہا ہے لیکن یہ علیحدہ باب نہیں ہے, یہ اسی قانون سے پیدا ہوئے ہیں. عبارت سمجھ میں آ گئی؟ شمردہ, شمردن کا معنی ہوتا ہے گننا, شمار کرنا. تو کہتے ہیں کہ باب افاعل و افاعل کے صاحب منشعب آن را در ابواب حمزہ وصلی شمردہ, کہ باب افاعل اور افاعل کے صاحب منشعب نے ان کو ابواب حمزہ وصلی میں شمار کیا ہے. بہمی قاعدہ پیدا شدان, وہ اسی قاعدے سے پیدا ہوئے ہیں یعنی اسی قاعدے سے بنے ہیں. چون اطہر یطہر اطہرا فہو مطہر, اطہرا یہ کون سا باب ہے؟ باب تفاعل ہے. آگے ہے باب تفاعل بھائی, اثاقل یثاقل اثاقلا فہو مستاقل. سمجھ میں آئی بات بھائی؟ تو قرآن میں کیا آیا؟ فطہروا. تو آپ سمجھ گئے, آپ کو پتا چل گیا آج کہ یہ کون سا صیغہ ہے, کس باب سے ہے؟ یہ باب تفاعل سے ہے بھائی. فصل سوم, تیسری فصل بھائی. جی ثلاثی مزید کے سارے باب مکمل ہوئے, با حمزہ وصل بھی اور بے حمزہ وصل بھی. با حمزہ وصل 7 تھے اور بے حمزہ وصل 5, 7 اور 5 12, یہ مکمل ہو گئے. اب رباعی کا بیان شروع ہونے لگا ہے. رباعی مجرد آپ پڑھ چکے, اس کا ایک ہی باب ہے, اور رباعی مزید کے 3 باب ہیں, وہ اب بیان کرنے لگے ہیں الگ فصل میں. فصل سوم, تیسری فصل. در رباعی مجرد و مزید فی, یہ تیسری فصل ہے کس کے بارے میں؟ رباعی مجرد اور رباعی مزید فی کے بارے میں. چون از بیان ابواب ثلاثی مزید غیر ملحق فارغ شدیم, چون جب ہم ثلاثی مزید غیر ملحق کے ابواب کے بیان سے فارغ شدین, فارغ ہو گئے, قبل بیان ابواب ملحق کے ابواب کے بیان سے پہلے. ابواب رباعی مجرد اور مزید فی بیان میں کنیم, ابواب رباعی مجرد اور مزید فی ہم بیان کرتے ہیں. کیا کہہ رہے ہیں؟
کہ ثلاثی مزید غیر ملحق کے ابواب کے بیان سے ہم فارغ ہو گئے، تو اب ثلاثی مزید فی ملحق کے ابواب بیان کرنے سے پہلے ہم رباعی مجرد اور رباعی مزید فی کے ابواب کو بیان کریں گے۔ سورج سمجھ میں آ گئی؟ دیکھیے پھر بھائی کہتے ہیں چون از بیان ابواب ثلاثی مزید غیر ملحق فارغ شدیں، جب ہم ثلاثی مزید غیر ملحق کے ابواب کے بیان سے فارغ ہو گئے، قبل بیان ابواب ملحق ابواب رباعی مجرد اور مزید فی بیان میں کنیم، تو ابواب ملحق کے بیان سے پہلے رباعی مجرد اور مزید فی کے ابواب ہم بیان کرتے ہیں۔ پس بدان کے پس تو جان لے کے رباعی مجرد را یک باب است، کہ رباعی مجرد کا ایک ہی باب ہے، رباعی مجرد کا ایک باب ہے۔ فعللتن جیسے چون البعثرۃ برانگیختن، جیسے بعثرہ برانگیختن ابھارنا، کسی کو ابھارنا، کسی کام پر آمادہ کرنا، تیار کرنا، برانگیختن ابھارنا، تصریف ہو اس کی گردان، بعثر یبعثر بعثرۃ فہو مبعثر وبعثر یبعثر بعثرۃ فہو مبعثر، الامر منہ بعثر والنہی عنہ لا تبعثر، الظرف منہ مبعثر۔ جی یہ بعثرہ سے آپ گردان سنائیے اسی طریقے پر جس طرح آپ نے ابواب الصرف میں پڑھی ہے، صرف صغیر بھائی۔ بعثر يبعثر بعثرة فهو مبعثر وبعثر يبعثر بعثرة فذاك مبعثر لم يبعثر لا يبعثر لن يبعثر لن يبعثر الأمر من بعثر لتبعثر ليبعثر والنهي لا تبعثر لا يبعثر والظرف مبعثر ہاں شاباش۔ بعثر ماضی سناؤ۔ بعثر بعثروا بعثرت بعثرت بعثرن بعثرت بعثرتم بعثرتم بعثرت بعثرتما بعثرتن بعثرت بعثرن۔ مضارع سناؤ۔ یبعثر يبعثر يبعثران يبعثرون تبعثر تبعثران يبعثرن تبعثر تبعثران تبعثرون تبعثرين تبعثران تبعثرن وبعثر نبعثر۔ جی امر سناؤ۔ بعثر بعثر بعثرا بعثروا بعثری بعثرا بعثرنا۔ نہیں سناؤ۔ لا تبعثر لا تبعثر لا تبعثرا لا تبعثروا لا تبعثری لا تبعثرا لا تبعثرنا۔ شاباش شاباش۔ دیکھیے کتاب پر کہتے ہیں علامت ایباب بودن 4 حرف اصلی در ماضی است و بس، اس باب کی علامت 4 حرف اصلی کا ہونا ہے ماضی میں و بس، اور بس کہ ماضی میں 4 حرف اصلی ہیں اور بس، یعنی اور حروف نہیں، زائد نہیں ہے، صرف کیا ہیں؟ 4 حرف اصلی ہیں۔ تو کہتے ہیں علامت ایباب بودن 4 حرف اصلی در ماضی است و بس، اس باب کی علامت جو ہے ماضی میں 4 حرف اصلی کا ہونا ہے اور بس، یعنی اور زائد حروف نہیں۔ علامت مضارع دریں باب ہم در معروف مضموم میں باشد، اس باب میں بھی علامت مضارع جو ہے معروف کے اندر مضموم میں باشد، مضموم ہوگی۔ دحرجا یدحرج قاعدہ، بھائی وہی ضابطہ جو میں پہلے بیان کر چکا اب وہ بیان کر رہے ہیں۔ ضابطہ کیا تھا؟ علامت مضارع مضموم آئے گی، کتنے باب ہیں؟ 4۔ کون سے باب ہیں؟ باب فعال، باب تفعیل، باب مفاعلہ اور باب دحرجہ۔ ضابطہ کیا تھا؟ کن بابوں میں علامت مضارع مضموم آئے گی؟ جن کی ماضی میں 4 حروف ہوں۔ ماضی میں کتنے حروف ہوں؟ 4 ہوں، چاہے اصلی ہوں یا زائد یہ نہیں دیکھنا، بس کتنے حروف ہونے چاہیے؟ 4، یہی بیان کر رہے ہیں۔ قاعدہ قانون، قاعدہ کلیہ، کلی قاعدہ در حرکت علامت مضارعین است۔ قاعدہ کلیہ یعنی سارے بابوں کے اندر یہ جاری ہوگا، جہاں یہ قاعدہ لگے وہاں علامت مضارع کو مضموم پڑھو، باقی سب جگہ کیا پڑھو؟ مفتوح پڑھو۔ تو کہتے ہیں قاعدہ کلیہ در حرکت علامت مضارعین است۔ قاعدہ کلیہ علامت مضارع کی حرکت کے بارے میں یہ ہے کہ اگر در ماضی 4 حرف باشد، کہ اگر ماضی میں 4 حروف ہوں، ہمہ اصلی یا بعض اصلی اور بعض زائد، چاہے ہمہ اصلی سارے اصلی ہوں یا بعض اصلی اور بعض زائد، یا بعض اصلی ہوں اور بعض زائد، لیکن حروف کتنے ہونے چاہیے؟ 4۔ تو علامت مضارع در معروف ہم مضموم باشد، تو علامت مضارع اس میں معروف کے اندر بھی مضموم ہوگی، چون یکرم باب افعال، یصرف یہ باب تفعیل، یقاتل یہ باب
مفاعلہ. یبعثر یہ باب دحرجہ. پھر دوہراؤ. یکرم یہ باب فعال. یصرف یہ باب تفعیل. یقاتل یہ باب مفاعلہ. یبعثر یہ باب دحرجہ. تو ان میں علامت مضارع مضموم ہوگی. وَإِلَّا اور اگر ایسا نہ ہو یعنی ماضی کے اندر 4 حرف نہ ہو یا کم ہو یا زیادہ تو مفتوح. تو علامت مضارع کیا ہوگی؟ مفتوح. چون ینصر جیسے ینصر اس کی ماضی میں کتنے حروف؟ نصارہ 3 حروف 4 سے کم ہیں. وَيَجْتَنِبُ یہ کون سا باب ہے؟ باب افتعال. اس کی ماضی نکالو ذرا. افتعل کتنے حروف ہیں؟ افتعل کتنے حروف ہیں؟ 5. اصلی اور زائد کو نہ دیکھو بس سارے شمار کرو. کتنے ہیں؟ 5 ہیں. تو دیکھا یہ 4 سے زائد ہو گئے. اور اسی طرح یتقابل یہ کون سا باب ہے؟ باب تفاعل. جی کتنے حروف ہیں؟ اس کی ماضی نکالو. تفاعل 5 حروف ہیں. ماضی میں اگر 4 حروف ہوں گے تو علامت مضارع مضموم. اور اگر 4 سے کم ہوئے یعنی 3 یا 4 سے زیادہ ہوئے یعنی 5 یا 6 جتنے بھی ہو گئے ان سب صورتوں میں علامت مضارع مفتوح ہوگی. رباعی مزید فی. رباعی مجرد گزر گیا. اب رباعی مزید فی آیا. آپ نے پڑھا کتنے باب ہیں اس کے؟ 3 باب ہیں. اس میں بھی اسی طرح تقسیم کریں گے. کچھ ہیں با حمزہ وصل اور کچھ ہیں بے حمزہ وصل. تو کہتے ہیں رباعی مزید فی یا بے حمزہ وصل باشد. رباعی مزید فی یا تو بے حمزہ وصل ہوگا. وآرا یک بابست اور اس کا ایک باب ہے تفاعل. باب تفاعل دیکھو بے حمزہ وصل ہے. حمزہ وصل شروع میں نہیں آیا. علامت زیادت تاست قبل 4 حرف اصلی. اس باب کی علامت جو ہے وہ تا کا زائد ہونا ہے 4 حرف اصلی سے پہلے. تفاعل رباعی ہے نا تو فا بھی اصلی. تفاعل فا عین لام لام 4 حرف کیا ہوئے؟ اصلی. اور اس فا سے پہلے کیا ہے؟ تا. یہ تا اس باب کی علامت ہے. فا سے پہلے علامت کیا ہے؟ ماضی میں 4 حرف اصلی سے پہلے تا کا آنا. چون التسربل پیراہن پوشیدن قمیص پہننا لباس پہننا. تسربل تصریف ہو گردان اس کی. تسربل یا تسربل تسربلا فهو متسربل. الامر منه تسربل والنهي عنه لا تتسربل. الظرف منه متسربل. اب آپ اس تسربلا سے اسی طریقے پر گردان سنائیے جس طرح آپ نے ابواب الصرف میں پڑھی. تسربل يتسربل تسربلا فهو متسربل. وتسربل يتسربل تسربلا فذاك متسربل. لم يتسربل لم يتسربل لا يتسربل لا يتسربل لن يتسربل لن يتسربل. الامر من تسربل يتسربل يتسربل يتسربل. والنهي عنه لا تتسربل لا تتسربل لا يتسربل لا يتسربل. والظرف المتسربل المتسربلان. شاباش. تسربل تسربل تسربلا تسربلو تسربلت تسربلتا تسربلن تسربلت تسربلتما تسربلتن تسربلت تسربلتما تسربلتن تسربلت تسربلنا. مجهول بھائی. تو سربلا تو سربلا تو سربلا تو سربلو تو سربلا تو سربلتا تو سربلن تو سربلت تو سربلتما تو سربلتن تو سربلت تو سربلتما تو سربلتن تو سربلت تو سربلنا. یتسربل يتسربل يتسربلان يتسربلون تتسربل تتسربلان يتسربلن. تتسربل تتسربلان تتسربلون تتسربلين تتسربلان تتسربلن. أتسربلون تتسربلون. يتسربل يتسربل يتسربلان يتسربلون تتسربل تتسربلان يتسربلن. تتسربل تتسربلان تتسربلون تتسربلين تتسربلان تتسربلن. وتسربلون تتسربلون. جی امر سناؤ. تسربل تسربل تسربلا تسربلو تسربلی تسربلا تسربلنا. جی نہیں سناؤ. لا تتسربل لا تتسربل لا تسربلا تسربلو تسربلیا تسربلا تسربلنا. شاباش شاباش. چلیے آگے دیکھیے کتاب پر. وا یا با حمزہ وصل
رباعی مزید جو ہے یا تو بے حمزہ وصل ہوگا اس کا ایک باب ہے، و یا با حمزہ وصل، یا کس کے ساتھ ہوگا حمزہ وصل، وہاں را دو باب است اور اس کے دو باب ہیں۔ اول افعلال، باب افعلال، علامتش تشدید لام دوم است، اس کی علامت دوسرے لام کا مشدد ہونا ہے۔ ماضی میں دیکھ لو نا، افعلال، یہاں تو پہلا لام مشدد ہے اور یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ دوسرا لام مشدد۔ یہ ماضی کی بات کرتے ہیں جب بھی کرتے ہیں، ماضی کے پہلے صیغہ، پہلا صیغہ کیا؟ افعل اللہ، تو آپ نے کیا پڑھا ہے؟ اقشعر، افعل اللہ۔ اب مجھے بتائیے افعل اللہ پہلا لام مشدد یا دوسرا لام؟ ہاں، دوسرا لام کیا ہے؟ مشدد ہے، افعل اللہ۔ تو کہتے ہیں علامت تشدید لام دوم است، اس کی علامت جو ہے دوسرے لام کا مشدد ہونا ہے۔ وزیادت یک لام است بر چار حرف اصلی، اور اس ایک لام کا زائد ہونا چار حرف اصلی پر۔ ایک لام کا زائد ہونا کس پر؟ چار حرف اصلی پر۔ دیکھو افعل اللہ، کتنے لام ہے ذرا گن کے مجھے بتاؤ؟ افعل اللہ جی تین لام ہیں، اور رباعی میں تو کتنے اصلی ہوتے ہیں؟ دو لام، تو معلوم ہوا ایک لام کیا ہے؟ زائد۔ یہی علامت ہے اس کی کہ ایک لام اس میں زائد ہوگا۔ دوبارہ دیکھیے، اول افعلال، پہلا باب افعلال، علامتش تشدید لام دوم است، اس کی علامت جو ہے دوسرے لام کا مشدد ہونا ہے، یعنی ماضی میں۔ وزیادت یک لام است بر چار حرف اصلی، اور اس ایک لام کا زائد ہونا چار حرف اصلی پر۔ وہ حمزہ وصل در ماضی و امر، اور نیز اس کی علامت کیا ہے؟ حمزہ وصل آئے گا ماضی میں بھی اور امر میں بھی۔ چون الاقشعرار منہ برتن خاصتن، منہ بالوں کو کہتے ہیں، تن بدن کو کہتے ہیں، اے منہ بر بدن برخاستن، بالوں کا جسم پر کھڑے ہون۔ کبھی انسان بھائی ڈر جاتا ہے تو بدن پر بال کھڑے ہو جاتے ہیں ایک دم شدید خوف کی حالت میں، کہیں آپ اندھیرے میں جا رہے ہیں ایک دم ڈر گئے تو جسم کے بال کھڑے ہو جاتے ہیں، اور اس کو اردو میں کہتے ہیں رونگٹے کھڑے ہونا۔ کیا کہتے ہیں؟ رونگٹے کھڑے ہونا۔ اچھا جی، تصریف ہو اس کی گردان، اقشعر اقشعر اقشعرارا فهو مقشعر، الامر منه اقشعر اقشعر اقشعرر، والنهي عنه لا تقشعر لا تقشعر لا تقشعرر، الظرف منه مقشعر۔ جی سنائیے بھائی اقشعرار سے صرف صغیر ابواب الصرف کے طریقے پر۔ اقشعر يقشعر اقشعرارا فهو مقشعر، واقشعر يقشعر اقشعرارا فذاك مقشعر، لم يقشعر لم يقشعر لم يقشعر لم يقشعر لم يقشعر لم يقشعر لا يقشعر لا يقشعر لا يقشعر لا يقشعر، الامر من اقشعر 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 لتقشعر 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 ليقشعر 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 ليقشعر، والنهي عن لا تقشعر لا تقشعر لا تقشعر لا تقشعر لا تقشعر لا تقشعر لا يقشعر لا يقشعر لا يقشعر لا يقشعر لا يقشعر لا يقشعر، والظرف من مقشعر مقشعران۔ شاباش، ماضی سنو، اقشعر 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 اقشعرت اقشعرت اقشعررن اقشعررت اقشعررتم اقشعررتم اقشعررت اقشعررتم اقشعررتن اقشعررت اقشعررن۔ مجهول سنو، اقشعر 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 اقشعرت اقشعرت اقشعررن اقشعررت اقشعررتم اقشعررتم اقشعررت اقشعررتم اقشعررتن اقشعررت اقشعررن۔ مضارع معروف سنو، یقشعر يقشعر يقشعران يقشعرون تقشعر تقشعران يقشعرن تقشعر تقشعران تقشعرون تقشعرين تقشعران تقشعرن اقشعرون اقشعر۔ مجهول بھائی یقشعر يقشعر يقشعران يقشعرون تقشعر تقشعران يقشعرن تقشعر تقشعران تقشعرون تقشعرين تقشعران تقشعرن اقشعرون اقشعر۔ جی، لن یقشعر لن يقشعر لن يقشعر لن يقشعر لن تقشعر لن تقشعر لن يقشعرن لن تقشعر لن تقشعر لن تقشعر لن تقشعر لن تقشعر لن تقشعرن لن اقشعر لن اقشعر، الامر منه اقشعر 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 اقشعرن۔ نہیں سنو، لا تقشعر لا تقشعر لا تقشعر لا تقشعر لا تقشعر لا تقشعر لا تقشعرن۔ شاباش شاباش۔ دیکھا بھائی، یہ تمام ابواب آپ کو یاد ہیں بھائی، یہ ابواب صرف کی برکات ہیں۔ ابواب صرف
یوں سمجھیں صرف کا قاعدہ ہے بھائی، اور اتنے آسان ابواب آپ کو کہیں بھی نہیں ملیں گے. بڑے اطمینان سے کمزور طالب علم بھی زبردست صرفی بن جاتا ہے. باقی صرف کی کتابیں آپ دیکھیں، کسی میں بڑی لمبی گردانیں اور کچھ تو اتنی موٹی کتابیں کہ وہ کبھی بھی ابتدائی درجے والا طالب علم کے لیے مناسب نہیں ہے. آپ اسکولوں میں بھی دیکھ لیں، ابتدائی درجے والوں کے لیے چھوٹی چھوٹی کتابیں بنائی جاتی ہیں، اور ہمارے ہاں صرف کی بعض کتابیں آپ دیکھیں وہ بڑی موٹی ہیں. کتابیں بہترین ہیں لیکن پہلے سال والوں کے مناسب نہیں ہیں بھائی. پہلے سال کے لیے مختصر سی صرف، آسان سی صرف ہونی چاہیے، اور ابواب صرف بہترین صرف ہے، جو بھی طالب علم کر لے اس کی زبردست بنیاد بن جاتی ہے. دیکھیے بھائی اب کتاب پر کہتے ہیں اقشعر، در اصل اقشعرارہ بود. اقشعر اصل میں کیا تھا؟ اقشعرارہ تھا، پھر اقشعرارہ تھا، پھر کیا کیا؟ دو حرف ایک جنس کے آئے تو پہلے را کی حرکت ماقبل کو دے کر را کا را میں ادغام کیا، کیا بن گیا؟ اقشعر. آگے دیکھیے کتاب میں وَيَقْشَعِرُّ يَقْشَعْرِرُ، اور یقشعر اصل میں کیا تھا؟ یقشعرر. پھر کیا کیا؟ دو حرف ایک جنس کے آئے تو اول کی حرکت ما قبل عین کو دے کر را کا را میں ادغام کیا، کیا بن گیا؟ یقشعر. تو کہتے ہیں اقشعر دراصل اقشعرارہ بود و یقشعر یقشعرر، کہ اقشعر اصل میں اقشعرارہ تھا اور یقشعر اصل میں یقشعرر تھا. وہم چنی دیگر صیغہ، اور اسی طرح دوسرے صیغے جو ہیں بنہجے کے در صیغ احمر احمر ادغام کردند، ہم چنی در صیغ ایباب ہم کردند. اور دوسرے صیغے بنہجے کے، نہج کہتے ہیں طریقے اور راستے کو، بنہجے کے اسی طریقے پر کہ در صیغ احمر احمر ادغام کردن، جس طرح احمر احمر کے صیغوں میں ادغام کیا تھا، ہم چنی اسی طرح در صیغ این باب ہم کردن، اس باب کے صیغوں میں بھی کیا. یعنی جس طرح احمر احمروں میں جس طرح آپ نے ادغام کیے تھے وہ اسی طرح یہاں پر بھی ادغام ہوگا. عبارت سمجھ میں آئی؟ پھر دیکھیں وہ ہم چنی دیگر صیغہ، اور اسی طرح دوسرے صیغے جو ہیں بنہجے کے در صیغ احمر احمر ادغام کردن، اس طریقے سے جس طرح کے احمر احمر کے صیغوں میں ادغام کیا تھا، ہم چنی در صیغ این باب ہم کردن، اسی طرح اس باب کے صیغوں میں بھی کیا. مگر دری باب ما قبل اول متجانسین ساکن بود، لہذا حرکتش بما قبل دادا ادغام کردن. لیکن احمرہ اور اس میں ایک فرق ہے. احمرہ اصل میں کیا تھا؟ احمرارہ، دو را جمع ہوئی اور دو را سے پہلے کیا؟ احمرارہ میم ہے، اور میم پر حرکت ہے، پہلے سے وہ متحرک ہے. جبکہ اقشعر اصل میں کیا تھا؟ اقشعرر. یہاں دو را سے پہلے جو عین ہے وہ کیا ہے؟ ساکن. تو لہٰذا یہاں پر را کی حرکت ماقبل کو دیں گے، وہاں را کی حرکت ماقبل کو دینے کی ضرورت نہیں کیونکہ میم پر پہلے ہی حرکت موجود تھی. فرق سمجھ میں آ گیا؟ یہی بیان کر رہے ہیں. کہتے ہیں مگر دری باب، مگر اس باب میں ما قبل اول متجانسین، دو متجانسین میں سے جو پہلا ہے یعنی جو پہلی را ہے اس کا ما قبل ساکن بود، اس کا ما قبل کیا تھا؟ ساکن تھا. لہذا حرکتش بما قبل دادا، لہذا اس را کی حرکت ما قبل کو دے کر ادغام کردند. کیا کیا؟ ادغام کر دیا. تو یہاں بھی اسی طرح ہے. اقشعر امر میں آپ نے صرف صغیر میں کیا پڑھا؟ اقشعر، اقشعر، اقشعرر، تین صیغے پڑھے. اور احمرہ، احمری، احمرر وہاں بھی کتنے پڑھے تھے؟ تین. میں نے بتلایا تھا یہ تین صیغے، یوں سمجھو ایک ہی صیغے کی تین مختلف شکلیں، یہ ایک ہی لفظ کی تین مختلف شکلیں ہیں. یہ کہاں کہاں ہوگا؟ جو جن صیغوں میں جزم آئے اور جن کے آخر میں ضمیر بارز ملی ہوئی نہ ہو. اور وہ کتنے صیغے ہیں جن کے آخر میں ضمیر بارز نہیں ملی ہوتی مضارع کے اندر؟ 5 صیغے ہیں. پہلا صیغہ
یضربو والا، چوتھا سیغہ تضربو، اور ساتواں سیغہ تضربو، اور اس کے بعد 13واں اور 14واں سیغہ اضربو اور نضربو. یہی احمرہ میں آ جائے گا. یحمرو، تحمرو، پھر تحمرو، پھر احمرو اور نحمرو. اسی طرح اقشعرہ میں کون سے 5 صیغے ہیں؟ یقشعرو، تقشعرو، پھر تقشعرو، پھر اقشعرو اور نقشعرو. یہ والے صیغے جب حالت جزم میں آئیں گے ان میں 3 طرح پڑھنا جائز ہے. فتحہ پڑھنا بھی جائز، آخر میں کسرہ بھی جائز، اور فک ادغام بھی جائز. فتحہ کیوں پڑھیں گے؟ کیونکہ فتحہ اخف حرکات ہے. اور کسرہ کیوں پڑھیں گے؟ الساکن اذا حرک حرک بالکسر. 2 ساکن ہے نا، پہلی راہ بھی ساکن، دوسری بھی ساکن. تو پہلی راہ کو تو ادغام کے لیے ساکن کر دیا، دوسری راہ پہلے سے ساکن ہے، تو اب ادغام تو ہو گیا. اب دوسری راہ پر کچھ پڑھنا ہے تو فتحہ بھی پڑھ سکتے ہیں. اقشعر، کیونکہ فتحہ کیا ہے؟ تمام حرکتوں میں سب سے زیادہ آسان ہے اس کی ادائیگی، وہ اخف الحرکات ہے، سب سے ہلکی ہے زبان پر. اور کسرہ بھی پڑھ سکتے ہیں کیونکہ 2 ساکن جمع ہوئے، اجتماعی ساکن ہیں، اور اس صورت میں الساکن اذا حرک حرک بالکسر، کسرہ پڑھتے ہیں تو اقشعر یہ بھی پڑھ سکتے ہیں. اور چاہیں تو فک ادغام یعنی ادغام کو توڑ دیں. کیا پڑھیں گے؟ اقشعر. سورہ سمجھ میں آ گئی؟ آگے دیکھیے بھائی، باب دوم افعین لال، رباعی مزید فی کا با حمزہ وصل کا دوسرا باب ہے افعین لال. علامتش زیادت نون است، اس کی علامت کیا ہے؟ نون کا زیادہ. افعین لال خود غور کر لو، کیا زائد آ رہا ہے؟ نون. بعد عین، کس کے بعد ہے؟ عین کے بعد ہے. وہ حمزہ وصل در ماضی و امر، اور حمزہ وصل کا آنا ماضی اور امر میں. چون الابرنشاق، جیسے ابرنشاق، سخت شاد شدن، سخت خوش ہونا، بہت خوش ہونا، بہت خوش ہونا. تو ابرنشاق کا کیا معنی؟ بہت خوش ہونا. تصریف ہو اس کی گردان. ابرنشق یبرنشق ابرنشاقا فهو مبرنشق. الامر منه ابرنشق والنهي عنه لا تبرنشق. الظرف منه مبرنشق. جی، ابرنشقہ اسی طریقے پر جیسے ابواب الصرف میں پڑھا. صرف صغیر سنائیے. ابرنشق یبرنشق ابرنشاقا فهو مبرنشق وبرنشق یبرنشق ابرنشاقا فذاك مبرنشق لم يبرنشق لم يبرنشق لا يبرنشق لا يبرنشق لن يبرنشق لن يبرنشق الامر من يبرنشق لتبرنشق لا يبرنشق ليبرنشق والنار تبرنشق لا تبرنشق لا يبرنشق لا يبرنشق والظرف من برنشق مبرنشقان. شاباش. ابرنشقہ ماضی سناؤ. ابرنشق 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 ابرنشقت ابرنشقت ابرنشقنا ابرنشقت ابرنشقتما ابرنشقتم ابرنشقت ابرنشقتما ابرنشقتنا ابرنشقت ابرنشقنا. یبرنشق، یبرنشق یبرنشقان یبرنشقون تبرنشق تبرنشقان یبرنشقن تبرنشق تبرنشقان تبرنشقون تبرنشقین تبرنشقان تبرنشقن ابرنشقن ابرنشقو. شاباش. امر سناو. ابرنشق، ابرنشق ابرنشقا ابرنشقو ابرنشق ابرنشقا ابرنشقنا. نہیں سناؤ. لا تبرنشق، لا تبرنشق لا تبرنشق لا تبرنشق لا تبرنشق لا تبرنشق لا تبرنشقنا. شاباش شاباش. چلیے جی، الحمدللہ یہ آج مکمل ہوئے. ثلاثی مزید فی بھی مکمل، رباعی مجرد بھی مکمل، رباعی مزید فی بھی مکمل. کل اب ہم انشاءاللہ ابواب ملحقات شروع کریں گے. آئیے اب اردو کی کتاب سے پڑھ لیجئے. دیکھیے بھائی، اردو کی کتاب میں ثلاثی مزید مطلق بے حمزہ وصل کے 5 باب ہیں. عبارت مل گئی بھائی. کہتے ہیں باب اول افعال، ماضی اور امر میں حمزہ قطعی اس کی علامت ہے، اور علامت مضارع اس کے معروف میں بھی مضموم ہوتی ہے. تصریفہ اکرم یکرم اکراما فہو مکرم و اکرم یکرم اکراما فہو مکرم. الامر منہ اکرم والنہی عنہ لا تکرم. الظرف منہ مکرم. ماضی میں جو حمزہ قطعی تھا وہ مضارع میں گر گیا ہے، ورنہ مضارع یو اکرمو یو اکرمانی الی آخری ہی ہوتا.
تو اکرمو میں 2 حمزہ جمع ہو جاتے. اس کے مکرر ہونے کی وجہ سے ان میں سے ایک حمزہ کو حذف کر دینا مناسب ہوا. پھر موافقت کے لیے مضارع کے باقی صیغوں سے بھی حذف کر دیا گیا. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ باب دوم تفعیل، اس کی علامت تشدید عین ہے، اس طرح کے فا پر تا مقدم نہیں. علامت مضارع معروف اس باب میں بھی مضموم ہوتی ہے، جیسے التصریف گھمانا، گھمانا پھیرنا، ایک حالت سے دوسری حالت کی طرف بدلنا. تصریفہ صرف یصرف تصریفا فهو مصرف وصرف یصرف تصریفا فهو مصرف. الامر منه صرف والنهی عنه لا تصرف. الظرف منه مصرف. اس باب کا مصدر فعال کے وزن پر بھی آتا ہے، جیسے کذاب. قال اللہ تعالی، اللہ فرماتے ہیں وکذبوا بآیاتنا کذابا. اور فعال کے وزن پر بھی آتا ہے، جیسے کلام و سلام. باب سوم مفاعلہ، اس کی علامت فا کے بعد الف زائد ہے، اس طرح کہ فا پر تا مقدم نہیں. علامت مضارع معروف اس باب میں بھی مضموم ہوتی ہے، جیسے المقاتلۃ والقتال، ایک دوسرے سے جنگ کرنا. تصریفہ قاتل یقاتل مقاتلۃ وقتالا فهو مقاتل وقتل یقاتل مقاتلۃ وقتالا فهو مقاتل. الامر منه قاتل والنهی عنه لا تقاتل. الظرف منه مقاتل. فعل ماضی مجہول میں الف ضمہ ما قبل کی وجہ سے واو ہو گیا ہے. کس میں؟ فعل ماضی مجہول میں. قوتلا، اس میں جو ہے وہ الف ضمہ ما قبل کی وجہ سے واو ہو گیا ہے. آگے دیکھیے بھائی، باب چہارم تفاعل، اس کی علامت تشدید عین اور فا پر تا کا مقدم ہونا ہے، جیسے التقبل قبول کرنا. تصریفہ تقبل یتقبل تقبلا فهو متقبل وتقبل یتقبل تقبلا فهو متقبل. الامر منه تقبل والنهی عنه لا تتقبل. الظرف منه متقبل. باب پنجم تفاعل، اس کی علامت فا سے پہلے تا اور فا کے بعد الف کی زیادتی ہے، جیسے التقابل، ایک دوسرے کے مقابل ہونا، ایک دوسرے کے آمنے سامنے ہونا. تصریفہ تقابل یتقابل تقابلا فهو متقابل وتقابل یتقابل تقابلا فهو متقابل. الامر منه تقابل والنهی عنه لا تتقابل. الظرف منه متقابل. ماضی مجہول میں الف ضمہ ما قبل کے باعث واو ہو گیا ہے، اور تا اس باب میں اور تفاعل میں اس قاعدے سے مضموم ہو گئی ہے، جو ہم لکھ چکے ہیں کہ ماضی مجہول میں ما قبل آخر کے علاوہ ہر متحرک مضموم ہو جاتا ہے. قاعدہ، ان دونوں بابوں کے مضارع میں جب بھی 2 تاء مفتوحہ جمع ہو جائیں تو جائز ہے کہ ایک کو حذف کر دیں، جیسے تقبلا تتقبلوا، جیسے تقبلا نہیں بھائی، تقبلو ہونا چاہیے، مضارع ہے نا، ماضی کی تو بات نہیں ہو رہی، تو لام پر پیش ہونا چاہیے، کتابت کی غلطی ہے. جیسے تقبلو تتقبلو میں، اور تظاہرون تتظاہرون میں. قاعدہ، جب ان دونوں بابوں کی فا ان حروف میں سے کوئی ہو، تا، سا، جیم، دال، زال، زا، سین، شین، صاد، ضاد، طا، ظا، تو جائز ہے کہ تفاعل اور تفاعل کی تا کو فا کلمہ سے بدل کر اس میں ادغام کر دیں. اس صورت میں ماضی اور امر میں حمزہ وصل آ جائے گا. باب افاعل اور افاعل، جن کو صاحب منشعب نے ابواب حمزہ وصل میں شمار کیا ہے، اسی قاعدے سے پیدا ہوئے ہیں، جیسے اطہر یطہر اطہرا فہو مطہر، اور اثاقل یثاقل اثاقلا فہو مثاقل. فصل سوم رباعی مجرد و مزید فی کے بیان میں. ابواب ثلاثی مزید غیر ملحق کے بیان سے فارغ ہو کر اب ہم ابواب ملحق کے بیان سے پہلے ابواب رباعی مجرد و مزید فی بیان کرتے ہیں. پس یاد رکھو کہ رباعی مجرد کا ایک باب ہے فعللہ، جیسے البعثرۃ آمادہ کرنا، ابھارنا. تصریفہ بعثر یبعثر بعثرۃ فهو مبعثر وبعثر یبعثر بعثرۃ فهو مبعثر. الامر منه بعثر والنهی عنه لا تبعثر. الظرف منه مبعثر. ماضی میں 4 حروف اصلی کا ہونا اس باب کی علامت ہے. علامت مضارع معروف اس باب میں بھی مضموم ہوتی ہے. علامت مضارع کی حرکت کے بارے میں قاعدہ کلیہ یہ ہے کہ اگر ماضی میں 4 حروف ہوں
خواہ تمام اصلی ہوں یا بعض اصلی اور بعض زائد ہوں تو اس کی علامت مضارع معروف میں بھی مضموم ہوتی ہے، جیسے یکرمو، یصرفو، یقاتلو، یبعثرو، ورنہ مفتوح ہوتی ہے جیسے ینصرو، یجتنبو، یتقابلو۔ رباعی مزید فی یا تو بے حمزہ وصل ہوتا ہے اور اس کا ایک باب ہے تفعلل، اس کی علامت 4 حرف اصلی سے پہلے تا کی زیادتی ہے، جیسے التسربل، قمیص پہننا، لباس پہننا۔ تصریفہ تسربل یتسربل تسربلا فهو متسربل، الامر منہ تسربل والنہی عنہ لا تتسربل، الظرف منہ متسربل۔ یا با حمزہ وصل ہوتا ہے اور اس کے 2 باب ہیں، اول افعلال، اس کی علامت لام دوم کی تشدید ہے اور اس میں 4 حروف اصلیہ پر 1 لام اور ماضی و امر میں حمزہ وصل زائد ہے، جیسے الاقشعرار، رونگٹے کھڑے ہو جانا۔ تصریفہ اقشعر یقشعر اقشعرارا فهو مقشعر، الامر منه اقشعر اقشعر اقشعرر، والنهی عنه لا تقشعر لا تقشعر لا تقشعرر، الظرف منه مقشعر۔ اقشعر در اصل اقشعرار تھا اور یقشعر یقشعرر تھا، اور اسی طرح دوسرے صیغے تھے۔ جس طرح احمر احمر کے صیغوں میں ادغام کیا گیا ہے، اسی طرح اس باب کے صیغوں میں بھی ہوا ہے، مگر اس باب میں متجانسین میں سے پہلے حرف کا ماقبل ساکن تھا، لہذا اس کی حرکت ماقبل کو دے کر ادغام کیا گیا ہے۔ باب دوم افعلال، اس کی علامت یہ ہے کہ ماضی و امر میں حمزہ وصل اور عین کے بعد نون زائد ہے، جیسے الابرنشاق، بہت خوش ہونا۔ تصریفہ ابرنشق یبرنشق ابرنشاقا فهو مبرنشق، الامر منه ابرنشق والنهی عنه لا تبرنشق، الظرف منه مبرنشق۔ چلیے جی، بات اچھی طرح ساری سمجھ میں آ گئی۔ چلیے بس بھائی، ھذا ھو المرام، واللہ اعلم بحقیقت الکلام۔